أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال۔ اللہم اے اللہ انی بے شک میں اعوذ بکا میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ کس چیز سے؟ اب آگے دیکھیے، یہ چند چیزیں ہیں جس سے سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ پہلی، من الہمی، کہ اللہ مجھے ہم سے پناہ دے دے۔ ہم کیا ہے؟ ایسا ڈسٹریس یا ایسا گریف جس کا کنیکشن فیوچر سے ہو، یعنی ایسی پریشانی اور فکر میں مشغول رہنا جن کا تعلق مستقبل یا فیوچر فیئر سے ہو۔ مثلا خام خواہ دل میں سوچنا کہ میری جاب چلی جائے گی، یا یہ چیز مجھے بہت عزیز ہے، پتہ نہیں جلد یا بدیر یہ مجھ سے چھن جائے گی۔ اسی طریقے سے میں نے کچھ ٹاسک سوچا ہوا ہے، پتہ نہیں میں کر پاؤں گی یا نہ پاؤں گی، تو ایسے میں مسلسل جو اینکشیس رہنا ہے نا، یعنی پری آکوپیشن ود تھنکنگ اباؤٹ تھنگس دیٹ مے ہیپن، یعنی ابھی ہوئی نہیں ہے لیکن وہ سوچ سوچ کے بندہ فیوچر فیئر جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کر کے لے آتا ہے، تو یہ ہم ہے۔ اس سے پناہ مانگی ہے، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے کہ یہ انسان کو پریشان، اینکشیس، انگزائٹی اسی سے ڈیولپ ہوتی ہے، اور پھر بندہ جو ہاتھ میں مومنٹ ہوتا ہے اس کو بھی کھو دیتا ہے فیوچر کے سوچ سوچ کے۔ اس کے بعد دوسری کس چیز سے پناہ مانگی ہے؟ والحزن۔ حزن کیا ہے؟ حزن فیلنگ ہے، کیا؟ فیلنگ آف سیڈنس یا غم، دکھ یا غم، یا ایسا احساس یا ایسی فیلنگ جو کسی ناخوشگوار واقعے کے بعد ہو۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ واقعہ ہو چکا ہو پاسٹ میں، اور اس کا جو دکھ ہے جب وہ آپ کو کیا کر لے، وہ اوور ویلم کر جائے، اور وہ بار بار آپ پاس کے غم کو یا پاس کی سیڈنس کو بار بار سوچ سوچ کے کیا کریں، اس میں بہت زیادہ غمگین ہو جائیں، ڈوب جائیں، اور اداسی چھا جائے، اور جو پھر وہیں پریزنٹ مومنٹ ہاتھ سے اس کی وجہ سے چلی جائے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی جب یوسف علیہ السلام ان سے کھو گئے تو وہ جو دعا پڑھتے تھے نا، انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، تو ان کو بھی یہ حزن تھا کہ یعنی ایک واقعہ ان کے ساتھ ہوا کہ بیٹے کی جدائی، اور پھر وہ اس کا غم انہیں بہت زیادہ تھا، اور وہ غم کیا ہے؟ حزن۔ تو پاسٹ میں کچھ ہونا اور اس کے آفٹر افیکٹ میں مسلسل اس کی تکلیف اور درد محسوس کرنا ہے، یہ نیچرل، لیکن اگر آپ اس کو بہت زیادہ ڈیپ لے کے جائیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ جب یہ غم بار بار ہم پاسٹ کی وجہ سے اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں تو شیطان پھر جو ہے وہ نا امیدی کی طرف لے جانے لگتا ہے۔ تو اسی لیے حضرت یعقوب نے یہ دعا مانگی تھی کہ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، کہ میں اپنے سارے غم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ جو فیلنگ ہے نا کہ کنیکشن ٹو دا پاسٹ ہیپننگز، اور اس کا جو افیکٹ بہت ڈیپ ہو جاتا ہے، اس سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور پناہ ہی مانگنی چاہیے ہر وقت۔ پھر اگلی کیا چیز ہے؟ والعجز والکسل۔ والعجز کیا ہے؟ انکیپیبلٹی ہو گئی، یا انکمپیٹنس، یا شارٹ فال کہہ لیں، کہ کچھ کرنا، سوچتے رہنا لیکن کچھ کر نہ سکنا، اپنے اندر ان ایبلٹی پانا، کچھ نہ کرنے کی ایک فیلنگ ہوتی ہے۔ والکسل کیا ہے؟ سستی ہے، لیزینس ہے، کاہلی ہے، پروکرسٹینیٹ کرنا ہے، تو ہم چیزوں کو جو بلا وجہ ڈیلے کرتے ہیں، پھر اس کی پناہ مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے بعد والجبن۔ جبن کیا ہے؟ بزدلی، ڈر، فیئر، یہ جو جس دل میں جو ہمیں ہوتا ہے نا کہ میں یہ حق بول دوں گی تو مجھ سے ناراض ہو جائیں گے لوگ، یا میرے سے یہ چیز چھن جائے گی، یا میرے سے یہ جاب چلی جائے گی، تو یہ جو سچ اور حق بھی بولنے کی ایک فیئر لیس فیلنگ چاہیے ہوتی ہے، اس سے ہمیں جبن روک رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ بزدلی سے پناہ دے دے، اور ہر خیر کے راستے میں یاد رکھیے گا یا بزدلی یا لالچ کہیں نہ کہیں آڑے آ رہی ہوتی ہے، تو بزدلی سے پوری پناہ مانگا کریں دل سے۔ والبخل، اور بخل کیا ہے؟ کنجوسی، مائزرلینس، روک روک کے رکھنا، دینا نہ، بانٹنا نہ، شیئر نہ کرنا دوسروں کے ساتھ، وہ چیزیں ہوں، وہ مال ہو، وہ انرجی ہو، وہ صلاحیتیں ہوں، یہ روک کے رکھنا۔ وہ دلع الدین، اگلی کیا چیز ہے؟ اور قرض کے بوجھ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے بوجھ سے پناہ مانگی کہ قرض سے محفوظ رہیں، کیونکہ قرض ایسی چیز ہے کہ پھر آپ کو پتا ہے جب ہم قرض لے لیتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ پریشر ٹائم ہی شو کرتا ہے کہ قرض لیا ہے تو اس کا مطلب ہے خود سفیشینٹ نہیں ہے، ایک اس سے پناہ مانگے، اور دوسرا یہ کہ پھر اس کے ریزلٹنٹلی کیا ہوتا ہے، جب آپ انسان قرض لے لیتا ہے تو پھر پورا دے نہ سکے وقت پہ تو جھوٹ پہ اتر آتا ہے، خیانت پہ اتر آتا ہے، دھوکہ بازی پہ اتر آتا ہے بندہ۔ تو اس سے تو پہلے وے میں پناہ بھی مانگنی چاہیے اور اس سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ وغلبۃ الرجال، اور آخری چیز کیا ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے کہ اللہ لوگوں کے غلبے سے بچانا۔ غلبہ oppression کو کہتے ہیں، اور رجال لوگوں کے، سو oppression from people، any sort of oppression that people can bring to us whether they are presidents, prime ministers، اور جو political figures ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسے حکام ہیں جو پاور میں ہیں اور وہ ہمارے پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں یا اللہ محفوظ رکھنا، ہمیں اپنی پناہ میں رکھنا۔ تو اس سے جامع دعا آپ امیجن کریں کہ
کون سی ہوگی. یعنی چند میں نے اس کو کھولا تھوڑا سا تو آپ دیکھیں 7 منٹ گزر گئے ہیں، لیکن آپ ذرا اسے ڈیپلی دیکھیں تو آپ کو ملے گا فیوچر فیئر، آپ کو ملے گا جو پاسٹ سے ہم لوگ انپلیزنٹ ہیپننگ کے بعد جو غم مناتے رہتے ہیں وہ، پھر عاجزی، پھر سستی، پھر جبن، پھر جبن یعنی بزدلی، اور پھر بخل اور قرضہ اور لوگوں سے ظلم اور اپریشن. ہمارے ارد گرد بھی لوگ ظالم ہوتے ہیں نا، ظلم کر جاتے ہیں، جو بھی پاور کا مس یوز کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ایک ہی دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں. مسجد کی دعا یاد کریں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اور اپنی لازم اپنی صبح شام کی دعاؤں میں روٹین میں اور سجدوں میں مانگیں اس دعا کو. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم.